بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر اور شاکر ہو گزرے ہیں جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ دمشق شام کے نواحی علاقے بوسنیا میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے۔ کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ آپ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا کیا اور ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے خاکستر کر ڈالا۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوہڑ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ پھر ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے، سوائے ایک بیوی علیہ کے، اور کوئی دھارس باندھنے کو باقی نہ رہا۔ وہ ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے۔ علیہ ایک بڑی اچھی خاتون تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اب ان پر کڑا وقت آیا ہے تو بھی ساتھ نبھائیں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ علیہ انہیں بستی کے باہر خیمے میں لے گئیں۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ کبھی قریب نہیں پٹکتے تھے، مدد کیا کرتے؟ علیہ نے ہی کمر باندھی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی۔ پھر دن دہلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ غرض آزمائش کے 18 برس انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ خدا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر بھی دیدنی تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر ہو تو چند گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ علیہ کہہ بیٹھیں، میرے سرتاج، رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیف دور کر دے؟ آپ قدرے ناراض ہوئے، بولے، آسودہ حالی میں 70 برس گزارے، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو۔ علیہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئیں، تاہم چپ رہیں۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے اور بے قرار ہو گئے، اور پھر رب تعالیٰ کو پکار اٹھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح سے ذکر کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، جس کا ترجمہ قرآن مجید میں یوں ہے، ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو صحت یاب ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔ پھر وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئیں، پہچان نہ پائیں، اور پھر انہی سے پوچھنے لگیں،
اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ آپ نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی، مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے، بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ میں ہی ایوب ہوں، آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے۔ تب اہلیہ نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونے اور چاندی برسائے، مال و متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، اور وہ بھی دگنا ہو کر۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔